Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم کلاس 6 کی اردو پڑھیں گے جس کا سبق نمبر 1 ہے حمد نظم. آپ کی بک کی پیج نمبر 5 پر موجود ہے یہ، اور اس نظم کا نام ہے خدا کی صنعت. تو خدا کی صنعت سے کیا مراد ہے؟ صنعت کسے کہتے ہیں؟ صنعت سے مراد کارخانہ، اور کارخانہ جس میں مختلف مشینیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بھی ایک کارخانے کی طرح بنایا ہے جس میں مختلف مشینیں کیا ہیں؟ درختوں کا اگنا، فصلوں کا اگنا، ٹھیک ہے، سورج، چاند، ستارے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کارخانے میں موجود ہیں. اسی طرح تمام انسان، حیوان، چرند پرند، ہر شے اللہ تعالیٰ کے کارخانے میں موجود مشینیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں آپ کے پاس اس پویم میں شاعر کیا کہتا ہے؟ پڑھتے ہیں اس حمد کو. جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوش نمائی. بے شک ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے اس میں خوش نمائی ہے، یعنی وہ ایک الگ ہی مختلف کشش رکھتا ہے، خوبصورتی ہے اس میں. روشن چیزیں بنائی اس نے، اچھی شکلیں دکھائیں اس نے. اللہ تعالیٰ نے جو تمام چیزیں بنائی ہیں ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں، اور بہت ہی خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ بنائی گئی ہیں. بے شک انسان اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی ایک بھی شے نہیں بنا سکتا. ہر چیز کی ادا ہے نرالی، حکمت سے ہے، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی. ہر چیز کی ادا نرالی ہے، بالکل، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر شے جو بنائی ہے وہ الگ ہی انداز سے بنائی گئی ہے، اور اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی ہمارے لیے حکمت پوشیدہ ہے. کسی خاص مقصد کے تحت بنائی گئی ہے ہر شے، اگرچہ ہم اسے سمجھنا چاہیں یا اسے تلاش کرنا چاہیں. ہر چیز ہے ٹھیک ٹھیک لاریب، ہے اس کے تمام کام بے عیب. یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بالکل درست بنائی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور تمام چیزیں جو ہیں وہ عیب سے پاک ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ خود عیب سے پاک ہے، تو اس کی بنائی ہوئی چیزیں بھی با عیب نہیں ہے، بے عیب ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ایسے نہیں بنائی ہوتی، ایسے بنی ہوتی، تو بیٹا ایسے ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اگر کسی انسان میں کوئی عیب موجود ہے، مطلب اس کی آنکھیں یا اس کے ہاتھ پاؤں سلامت نہیں ہے، یا کوئی اور حادثہ اس کے ساتھ ہوا، یا وہ پیدائشی اسی طرح ہے، تو ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت پوشیدہ ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ کے کاموں کو ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر لمحہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اگرچہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی ناکارہ سی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا. ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں ہدک رہی ہیں. اس میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت کس طرح سے کلیوں کا چٹکنا اور پرندوں کا چہچہانا ہمارے لیے بنایا. خوبصورت کلیاں کھلتی ہیں اور پرندوں کی خوبصورت آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے. جی، یہ صبح کا وقت ہے. اس کے بارے میں آپ کو، یعنی اس شعر میں شاعر صبح کے وقت کا ذکر کر رہا ہے. اسی طرح اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے، تاروں بھری کیا رات بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی. اگرچہ رات میں اندھیرا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے سورج، یعنی اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات میں ایک ہلکی پھلکی روشنی رکھی ہے، جبکہ دن کو اللہ تعالیٰ نے سورج کے ذریعے ایک اچھی روشنی بخشی جس سے ہمیں حرارت بھی محسوس ہوتی ہے اور جس سے ہمیں ہر شے واضح صاف نظر آتی ہے. تاروں کی روشنی کیونکہ دھندلی ہوتی ہے، لہٰذا سورج کی تاروں کے مقابلے میں بہت تیز روشنی ہے. ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر شے ایک نایاب انداز میں بنائی ہے، ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنائی ہے. اسی طرح سے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کو یہ صفت اور یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اور وہی قوی ہے، یعنی وہی ہر چیز سے بڑھ کر طاقتور ہے. یہ نظم آپ لوگوں نے 2 سے 3 مرتبہ اچھے طریقے سے پڑھنی ہے اور سمجھنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اس کے اشعار یاد ہو جائیں.
صفحہ نمبر 6 اور 7 پہ آپ کو اس کی مشق دی گئی ہے جو کہ ان پیپرز میں آپ کے پاس سالو ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس سبق کو غور سے پڑھنا ہے اور ایک صفحہ خوش خطی کرنی ہے، یعنی آپ کو عنوان بھی تحریر کرنا ہے، ٹائٹل بھی بنانا ہے، پھر آپ نے خوش خطی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو الفاظ معنی دیے گئے ہیں، الفاظ معنی کے بعد ہیں آپ کے پاس سوالات، آپ نے ان کے جوابات سیم اسی طرح لکھنے جیسے آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے تعارف شاعر، مرکزی خیال، یہ آپ کی بک میں موجود نہیں ہے، آپ نے انہیں اچھے طریقے سے لکھنا ہے اور سمجھنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ انتخابی سوالات ہیں، تشریحات ہیں، تشریحات میں آپ کے پاس حوالہ نظم بھی موجود ہے اور یہ آپ کو 2 تشریحات دی گئی ہیں، دونوں تشریحات آپ نے سالو کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو دیا گیا ہے گرامر سیکشن، یہ آپ کی بک میں بھی موجود ہے، یعنی آپ کے پاس 2 ڈیفینیشنس ہیں، دونوں ڈیفینیشنس میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتی ہوں۔ آپ نے صفحہ نمبر 6 اور 7 اچھی طریقے سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے کہ اس میں آپ لوگوں سے کیا کیا پوچھا گیا ہے، اس میں کچھ اور بھی خاص باتیں ہیں جو آپ نے پڑھنی ہیں اور سمجھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ آ جاتے ہیں ڈیفینیشنس پر جو کہ آپ کے پیج نمبر 7 پر ہیں۔ مفرد جملہ، مفرد جملہ کسے کہتے ہیں؟ مفرد جملہ یعنی اکیلا واحد جملہ جس میں صرف ایک فعل ہوتا ہے، سادہ سا جملہ جس میں کوئی ایک ہی فعل موجود ہو، اس میں دوسرا جملہ نہیں آتا، جیسے عامر آ رہا ہے، عمران پڑھ رہا ہے، آپ کو یہ 2 مثالیں دی گئی ہیں۔ جبکہ مرکب جملہ کس سے کہتے ہیں؟ یعنی 2 یا 2 سے زیادہ جملے جو مل کر ایک مفہوم یا خیال کو ادا کریں، یعنی وہ ایک مکمل جملہ بن جائے، 2 جملوں کا ایسا ملاپ، ایسے جوڑنا ان کو کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا مقصد واضح کر رہے ہوں، تو وہ مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ جیسے آپ کو یہاں پر مثال دی ہوئی ہے، تم جاؤ میں کھانا کھا کر آتا ہوں، یہاں پر 2 جملے ہیں، تم جاؤ یہ ایک مکمل جملہ ہے، مگر اس کے آگے وہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، جب تک وہ جملہ ادا نہیں ہوگا تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ ہمیں جانے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پر وضاحت کر دی گئی، تم جاؤ میں کھانا کھا کر آتا ہوں، اس جملے میں ایک سے زیادہ فعل ہے، یعنی جانا اور کھانا کھانا، تو یہاں پر جو فعل اس میں استعمال کیے گئے ہیں اس وجہ سے یہ جملہ کیا کہلایا؟ مرکب جملہ، یعنی 2 جملے ہیں، تم جاؤ ادھورا جملہ ہے، اس کے ساتھ دوسرا جملہ ملائیں گے تو یہ ایک مکمل جملہ بن جائے گا، لیکن اس میں کیونکہ 2 یا 2 سے زیادہ فعل استعمال ہوئے ہیں اس لیے یہ مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو مشق دیا ہوا ہے اپنی کاپی پر، 3 مفرد اور 3 مرکب جملے تحریر کیجیے اور ان میں استعمال کیے گئے افعال کو خط کشید کیجیے۔ خط کہتے ہیں لکیر کھینچنے کو، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو اس کو انڈر لائن کرنا ہے، یا تو اس کے اوپر لائن ڈرا کریں یا اس کو نیچے لائن ڈرا کر دیں۔ تو یہاں پر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 3 مفرد اور 3 مرکب جملے آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ بالکل یہ کام آپ نے اس چیپٹر کے ورک کے کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ جملے لکھنے ہیں، یعنی یہ ڈیفینیشنس آپ نے لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 3 جملے تحریر کرنے ہیں۔ یقیناً آپ کو یہ پہلا چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ نے اچھی طریقے سے اسے سالو کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے اور پھر مجھے چیک کروائیں۔ تھینک یو۔